بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھارتی حملے کا خطرہ ہے. اب سرکاری حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچے ہیں اور یہاں سے باہر جائیں گے آگ بجھانے کے لیے. خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یادداشت تقریباً ختم ہو گئی. دیکھ سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. بلاول نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. عمران خان کے ساتھ شدید بدتمیزی کی افواہ ہے. شدید بدتمیزی کی جس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن افواہ ہے، تصدیق نہیں ہو سکی. فوجی عدالتوں کے کیس میں اٹارنی جنرل منصور اعوان نے کہا پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. بے نظیر بھٹو قتل کی گئیں. رد عمل میں ان کی پارٹی نے وہ نہیں کیا جو 9 مئی کو ہوا. 1983 میں بحالی جمہوریت کی تحریک میں تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی تھی. MRD کی پوری قیادت پابند سلاسل تھی. ایئر مارشل اسد خان 3 سال تک نظر بند رہے، مگر انہوں نے 9 مئی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. 9 مئی کے جیسے رد عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایسی بودھی دلیل دی ہے اٹارنی جنرل صاحب نے کہ حریف اگر چاہے وکیل تو ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دے. بے نظیر بھٹو جب کا افسوسناک قتل کا واقعہ ہوا تو پرویز الہی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کے کارکن مشتعل ہو کر نکلے لاہور میں، اور چودھری پرویز الہی کی، چودھری شجاعت حسین کی، ان کے چھوٹے بھائی کی، مونس الہی کی، ان کے امزادوں کی تصاویر سے شہر بھرا پڑا تھا. اب تو وہ اتنی تصویریں نہیں لگتی ہیں. ایک زمانے میں تو ہر کھمبے پہ تصویر لگائی جاتی تھی. اس طرح نوچ کے انہوں نے پھینک دی. ایک تصویر باقی نہیں بچی، جیسے کوڑا پھینک دیا جاتا. سندھ میں کتنے ہی ریلوے اسٹیشن اور سرکاری عمارتیں جلا دی گئیں. کروڑوں کا نہیں، اربوں کا نقصان ہوا. اور یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. ایئر مارشل اسد خان جو ہیں وہ اتنے ناراض تھے کہ افغانستان گئے اور واپسی پر کہا کہ مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی نہیں دی. لاکھوں آدمی قتل ہو چکے تھے، ہزاروں دیہات اجڑ چکے تھے. خبر یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر معذور کرنے کے لیے بھارت نے مستقل دباؤ قائم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسرے اقدامات کے علاوہ بگلے ہار ڈیم کے سپل ویز نیچے کر کے پانی کچھ روک دیا گیا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محدود کارروائی کی امریکی نائب صدر JD وینس نے اعلانیہ حوصلہ افزائی کی ہے، اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو روک دیا ہے پاکستان اور بھارت آنے سے. خبر یہ بھی ہے کہ PTI کی پوری قیادت کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے باوجود افواہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی کہ بھارت کے خلاف ایسا سخت بیان انہوں نے دیا کہ دلی میں ان کا ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے. پاکستان میں روس کے سفیر خالد جمالی نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو ایٹمی ہتھیاروں سے جواب دیا جا سکتا ہے. ایسی اور بھی خبریں ہیں، مگر سب سے بڑی خبر وہی ہے. پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار لیڈر نے بتایا کہ زرداری صاحب بالآخر ڈھہ پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ جسمانی طور پر اب تقریباً مکمل طور پر وہ بے بس ہیں. ذہن اگرچہ بیدار اور مستعد ہے، اور اپنی اگلی نسل کو اقتدار منتقل کرنے کی تمنا ایسی بےتاب ہے کہ لافانی شاعر اسد اللہ خان کے آخری دنوں میں جیسے بادانوشی کے لیے تھی. وہ ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. وقائع نگار نے لکھا ہے کہ طبیب نے سختی سے منع کیا مگر مرزا مصر رہے. فرمایا ایک معمولی مقدار تو یہ پے کر گوارا کر ہی سکتا ہے، عمر بھر کی رفاقت ہے یکسر اور یکا کیسے ترک کر دوں. جھنجھلا کر مالج نے کہا زیادہ سے زیادہ 1.25 تولہ. راوی کا بیان ہے کہ 1.25 تولے سے مرزا صاحب آخری دن اور آخری دم تک دستبردار نہ ہوئے. چنے کی دال بہت پسند تھی، کچھ بھی پکتا پسند ہے، قورمے، قیمہ، کوئی دال یا سبزی، اس میں چنے کی دال ضرور ڈالی جاتی.
ملازمہ نے کہا بہو کو پسند نہیں، ارشاد کیا اپنا شعار تو ترک نہیں کر سکتے، ان کے لیے الگ سے کھانا پکا لیا کیجئے۔ وارث شاہ نے کہا تھا وارث شاہ نہ آتا جاندیاں نے پاویں کریے ٹوٹے ٹوٹے نہیں، عادت نہیں جاتی، فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ مرزا صاحب کا ذکر تھا، ان کی حقیقی اولاد نہیں تھی، ایک لیپالک بچہ تھا جسے جگر سے لگا رکھتے، وہ مشہور مرثیہ اسی کی موت پر لکھا تھا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ مرزا آخری درجے کے وزادار اور مہمان نواز تھے، عمر بھر اپنے اشغال پر قائم رہے، جو اپنا لیا سو اپنا لیا، جو ترک کیا سو ترک کیا۔ زرداری صاحب کی بات دوسری ہے، مہربان ہوں تو بہت مہربان ہوتے ہیں، آنکھیں پھیر لیں تو ایسے کہ گویا کبھی جان پہچان ہی نہ تھی، زبان حال سے دیرینہ رفیق پکارتا رہ جاتا ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یعنی وہی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہانیاں بہت ہیں مگر سب تو دہرائی نہیں جا سکتی۔ جوانی کے دوست ذوالفقار مرزا سے بگڑے تو ایسے بگڑے کہ ایک ایک پائی کا حساب کیا، اوروں سے بھی کیا۔ ذوالفقار مرزا نے بھی اسی سکے میں جواب دیا۔ غالب نے 1.25 تولے پہ قناعت کر لی تھی، مگر زرداری صاحب آپ نوشی کے قائل ہیں، پانی بہت پینے لگے ہیں، ممکن ہے معالج نے تاکید کی ہو۔ راشد کا مرض تو ایک زمانے سے تھا، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 5 برس پہلے گجر خاں میں ملنے گئے تو تیسری کوشش میں چائے کی پیالی دونوں ہاتھوں سے اٹھا سکے تھے، چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگی تھی، انٹرویو کرنے والوں کو تاکید کی جاتی کہ اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے تصویر کشی نہ کی جائے، یادداشت برباد ہے۔ کبھی فقط یہ ایک سیاسی بیان تھا، اب باقی ڈائمنشیا کے مریض ہیں، بینائی بھی متاثر ہوئی ہے، پڑھ نہیں سکتے مگر زبان ویسی ہی رواں ہے۔ پھر دیکھیے انداز گلفشانی افکار، رکھ دے کوئی ساغر و مینا میرے آگے۔ صاحبزادے کو وزیر اعظم بنانے کی تمنا بہت ہے، ملال یہ ہے کہ بچے کو پنجاب نے قبول نہیں کیا۔ قبول تو پختونخوا اور بلوچستان نے بھی نہیں کیا، بلوچستان میں اگر جوڑ توڑ ممکن ہے، جیسے کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے ہنگام کیا۔ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں اکثریت مل جائے، پھر یہ کہ صاحبزادے کی شادی کر دی جائے تو ممکن ہے تاثر بہتر ہو جائے۔ دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ محترمہ آصفہ بھٹو کو میدان میں اتارا جائے، ممکن ہے وہ معجزہ کر دکھائیں، مگر یہ واضح ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا نون لیگ کی جڑیں بھی کٹ چکیں، نام ہے تو خان کا ہے۔ پنجاب والے لسی پی کر سو رہے ہیں، عالیہ حمزہ اگرچہ زمین کا گز بنی ہیں، کارکنوں کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، مگر پی ٹی آئی کے اکثر لیڈر سمجھوتا کر چکے، نہ تجربے کار ہیں یا بزدل ہیں۔ مخلص لوگ بھی ہیں، مثلا بیرسٹر سلوان اکرم راجہ، مگر امید جگانے کے بجائے مایوسی کا جھکڑ چلا دیا، کہا 5 لوگ اگر جمع ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 5 لاکھ تو کبھی عمران خان کے لیے اکٹھے نہ ہوئے، محترمہ فاطمہ جلا کے لیے نہ ہوئے۔ ویسی ہی حرکت جیسی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اکثر پائلٹوں کے سندیں جعلی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اچھے اور برے وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ ووٹر سب کے سب خان کے ساتھ کھڑے ہیں، 70% کے لگ بھگ۔ پھر مایوسی کیسی؟ مگر ایک سادہ سی بات اکثر بھلا دی جاتی ہے کہ ہر منزل سر کی جا سکتی ہے، ہر امید ہری ہوتی ہے، مگر وقت کا تعین کسی کے بس میں نہیں۔ عامیوں کا کیا ذکر، پیغمبران عظام کو بھی تسخیر کے دن کی خبر نہیں دی جاتی، ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگتے رہو۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے
خود صداقت پہ جمے رہے اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرتے رہے، خود صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کی۔ آدمی کیا جانے کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے، یہ تو صرف پروردگار جانتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ عطاب نہیں ہوتی، اکثر یاد دلانے کو ہوتی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، خود کو بہتر بنائے، خود کو سیکل کرے، اپنی حکمت عملی اثر نو مرتب کرے، امتحان میں ڈال کر قدرت اولاد آدم کے استعداد میں اضافہ کرتی ہے۔ عمران خان پہاڑ کی طرح ڈٹے کھڑے ہیں، برسوں میں شاذ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی کا اظہار کریں۔ ایک بار اس ناچیز سے کہا، یہاں لاہور میں مشکل میں پڑا ہوں تو وہاں اسلام آباد میں مزے کر رہے ہو۔ میں فوراً لاہور پہنچا اور صرف ایک جملہ کہا، خان صاحب تکلیف اگر بری چیز ہوتی تو اللہ کے آخری رسول کو کبھی نہ پہنچتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ سننا تھا کہ قرار آ گیا، پھر نہیں بولے۔ شفاف الیکشن ہو تو ساری جماعتیں مل کر بھی عمران خان کو ہرا نہیں سکتی، اور ساری جماعتیں کیوں ملیں گی؟ خود دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی موم کی طرح پگھل رہی ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں 2 برس پہلے کے سروے میں پی ٹی آئی کے ووٹ 36% تھے دونوں صوبوں میں۔ سرکاری مداخلت اگر نہ ہو، پولیس اور ڈپٹی کمشنر سمیت ساری سرکاری مشینری زرداری کی پشت پر نہ کھڑی ہو تو تنہا نہ صحیح دوسری جماعتوں سے مل کر پی ٹی آئی سندھ اور بلوچستان میں بھی حکومت بنا سکتی ہے۔ 2024 کے الیکشن میں پورا شریف ٹبر ہار گیا تھا، اب بھی ہارے گا۔ خود فریبی کی بات دوسری ہے، سہارے عارضی ہوتے ہیں، ایک دن ہوا کا رخ بدلتا ہے تو کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، سب گرد و غبار بن کے اڑ جاتے ہیں۔ میں دیکھا قصر فریدوں کے درو پر ایک شخص ہلکا زن ہو کے پکارا، کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ آزمائش ہر ایک کے لیے آزمائش، حتیٰ کہ پیغمبران اعظام کے لیے، یہ ایک دائمی حقیقت ہے جس میں کبھی کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ ہارتے وہ ہیں جو اندر سے ہار جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی کے دور دور تک آثار نہیں۔ خدائی اختیارات خالق ارض و سما نے کسی کو بخش نہیں دیے ہیں۔ غلطی اگر ہے تو تباہی کی بے چینی میں، صبر نام کی کوئی چیز اس پارٹی میں نہیں، اس پورے معاشرے ہی میں نہیں۔ سبھی لوگ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں سوچتا کہ تدابیر کی ضرورت ہے، نئی تدابیر کی، صبر کی ضرورت ہے، اپنی غلطیوں پر غور کرنے کی۔ جتنی توانائی ان لوگوں نے امریکہ اور عسکری قیادت اور حریف جماعتوں کے خلاف صرف کی، اس سے آدھی ٹھنڈے دل سے حکمت عملی بنانے پہ صرف کرتے تو اب تک ظفر یاب ہو چکے ہوتے، شان و شوکت سے ظفر یاب، مگر وہ سنتے کہاں ہیں؟ ایک ذرا سے اختلاف پہ بھڑک اٹھتے ہیں، دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، اپنے خیر خواہوں سے بگڑ جاتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں۔ زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں، اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امید بستہ کرتے ہوئے بھول گئے کہ ایسے کھلے اعلان سے حریف چوکس ہو جائے گا، کچھ بھی نذر کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ سندھ میں بلاول بھٹو کی حکمت عملی بظاہر کامیاب ہے، معاملات وہ اپنے ہاتھ میں لے چکے۔ پھپھی جان کا کردار اب محدود ہے، اگرچہ مشورہ ان سے کیا جاتا ہے۔ 1.5 عشرے کا تجربہ تو بہرحال انہیں ہو چکا۔ سندھ کے ہر وڈیرے کو شاد رکھتے ہیں رہے عام لوگ تو سیاست دانوں کے لیے ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں۔ والد گرامی سے مراسم خوشگوار ہیں، کیوں نہ ہو، باپ کے چہیتے فرزند ہیں، مگر اربوں خربوں کے وسائل تو ابھی زرداری صاحب کے پاس ہیں۔ شاہ جہاں وہ نہیں ہیں، ان کا کوئی دارہ شکوہ بھی نہیں، اور بلاول بھی اورنگزیب عالمگیر نہیں کہ باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ بلوچ ہیں، ترک نہیں ہیں، ویسے سچی بات یہ کہ جاٹ ہیں، بلوچ بھی نہیں۔ 1.5 عشرے میں سیاست بہت کچھ سیکھ لی ہے، مگر نیک نامی کچھ زیادہ نہیں کمائی۔ امریکہ جاتے ہیں تو نیو یارک سے تنہا نکل کر واشنگٹن میں جا پڑتے ہیں۔ انحصار امریکہ پر ہے اور اسلام آباد کے سرپرستوں پر۔ کہا جاتا ہے کہ اگلی بار ان سے وزارت عظمیٰ کا وعدہ ہے۔ اقتدار کے کھیل میں ایسے وعدے موسم سرما کے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے برس کر تحلیل ہو جاتے ہیں یا ہوا انہیں اڑا لے جاتی۔ ووٹر عمران خان کے ساتھ ہیں اور جس شان سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ رہیں گے۔ بہت سی سیاسی غلطیوں کے باوجود، پارٹی چھوڑ کر بھاگنے والے عثمان بزداروں کے باوجود مقبولیت میں ذرا سی کمی بھی نہیں آئی، بلکہ حکومتی جبر سے کچھ بڑھ ہی گئی ہوگی۔ جہاں تک اٹارنی جنرل کے اس ارشاد کا تعلق ہے تو میں عرض کر چکا کہ مخالف وکیل چاہے
تو اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے اس دلیل کی جو انہوں نے دی ہے۔ بزرگ رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے وہ بات کہی ہے کہ سینوں میں دل ہوتے تو کلیجے پھٹ جاتے، دل ہیں نہیں، ٹھیکرے ہیں۔ کہا جیل میں ایسی اذیت دینے سے بہتر ہے کہ موت عطا کی جائے، بلوچستان میں مقدمے نہ بنائے جائیں۔ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر نیک نام جنید اکبر کہتے ہیں ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آپ کی فائلیں ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہماری جگہ اگر وہ نوجوان آ گئے جن کی کوئی فائلیں نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ بڑی بہن علیمہ خان نے کہا عمران خان کی رہائی کے لیے جان بھی دینی پڑی تو اللہ سے مانگ رکھا ہے کہ ہماری شہادت قبول فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیا کہے گا؟ کاش پتھروں کی بجائے وہ انسانوں سے مخاطب ہوتی۔ بھارت ہے کہ صفاقی پہ تلا ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہمیں ان ملکوں کی ضرورت ہے جو ہمارے شریک کار بنے، نصیحت کرنے والوں کی نہیں۔ حالات ایسے سنگین کہ برطانیہ اور امریکہ نے جیسا کہ عرض کیا اپنے شہریوں کو بھارت اور پاکستان کے سفر سے گریز کی ہدایت کی۔ بھارت کا اشتعال ٹھنڈا کرنے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عراقچی عباس عراقچی پاکستان پہنچے ہیں، یہاں سے بھارت جائیں گے۔ شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے فون پر بات کی۔ پاکستان ہی میں اس مدبر نے تعلیم پائی تھی، 4-5 اشرف پہلے کا ذکر ہے۔ ہمدردی تو ظاہر ہے کہ بہت ہوگی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قدر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بگلیہار ڈیم کے اسپیل ویز نیچے کر کے پاکستان کا کچھ پانی روک دیا ہے۔ مشاہد حسین نے سچ کہا تھا، عجیب لوگ ہیں، مودی سے بات کر سکتے ہیں، اپنوں سے نہیں۔ خلیجی تعاون کونسل نے کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل البدیوی نے زور دیا ہے کہ جموں کشمیر کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں۔ عرب ہمیں مشورہ ہی دیں گے، مدد نہیں کریں گے، نصیحت کریں گے۔ سرمایہ کاری بھارت میں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ ایک تو ہم بھکاری اور وزیر اعظم پہم اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، خواجہ صاحب بھی۔ دوسرے عرب پرلے درجے کے عاقبت ناندیش۔ کل کلاں اسرائیل چڑھ دوڑا اور اس کا خطرہ تو ہے، تو پاکستان کے سوا کون ان کے کام آئے گا؟ قومی اسمبلی کے اجلاس سے ایک دن پہلے صدارتی آرڈیننس سے وفاقی وزرائے مملکت کی تنخواہیں 140% سے زیادہ بڑھا دی گئی ہیں۔ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، چوروں کے کپڑے اور لاٹھیوں کے گز۔ اللہ کے آخری رسول نے ارشاد کیا تھا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔